حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مقام غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا میں دو عظیم ترین نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ہدایت اور نور ہے، تم ان دو عظیم نصیحتوں کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کا انعام رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کو جنت میں اچھا رتبہ دینے والا ہوں۔ امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کرنے والوں کا تن سے جدا کٹا ہوا سر لایا گیا تو میں دیکھنے کے لیے پہنچا۔ جب ابن زیاد بد نہاد اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کر مسجد کے صحن میں رکھے گئے تو میں بھی ان کے پاس گیا۔ لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ آیا جو تمام سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد بد نہاد کے سر کے پاس پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگیں، وہ بہت ہی فکر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے اور کس طرح فکر کی طرف اشارہ ہے؟ عرض کرنے لگی، میں نے دیکھا گویا آپ کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاحبزادے طولد ہوں گے اور وہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ طولد ہوئے اور وہ میری گود میں آئے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ پھر ایک روز میں حضور پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان اقدس سے اشک بار ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس اشک باری کا سبب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ان قریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے۔ میں نے عرض کیا، سرکار کیا وہ اس شہزادے کو شہید کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اس مقام کی سرخ مٹی میری خدمت میں پیش کی۔ حدیث شریف میں ہے، چنانچہ شہیدوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی جیسے غضاب یعنی جھوٹے اور ظالم شخص کو مقرر فرمایا، جس نے ایک ایک یزیدی کو چن چن کر نہایت صفاقی اور بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے قتل کے عوض 70,000 مارے اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ لہذا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کا حضور ہونا شروع ہوا اور پھر یک کے بعد دیگرے ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن عشیس کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک یا کوشاں تھے، طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ عبید اللہ
عبداللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد مقام موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے تحریم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات یعنی دارالحکومت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا گیا۔ امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کر مسجد کے صحن میں رکھے گئے تو میں بھی ان کے پاس گیا۔ لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک سانپ آیا جو تمام سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کے سر کے پاس پہنچ کر اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر نکلا، پھر چلا گیا حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ پھر کہنے لگے آ گیا آ گیا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، یعنی یزیدیوں کو نہ معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی مضی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہ کر سکوں گا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخ
چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند تڑپنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مقام غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوئے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ پس آپ نے اللہ تعالی کا شکر بجا لایا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف بیان کی اور واعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائیں اور آخرت کی یاد دلائی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میں جامعہ بشری میں جلوہ گر ہوا، ان قریب میرے رب کا قاصد میری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور میں اس کی دعوت کو قبول فرماؤں گا، اور میں تم میں دو عظیم ترین نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پس تم اللہ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کا انعام رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کو جنت میں اچھا رتبہ دینے والا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں تلقین فرمائی اور اس کی طرف ترغیب دلائی۔ پھر ارشاد فرمایا، دوسری نعمت اہل بیت کرام ہے، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ اس کو محبوب بناتا ہے، جس نے میرے اہل بیت سے پیار کیا بروز محشر میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔